Assalamu alaikum everyone. I'm a clinical psychologist and in this video I am going to talk about ADHD. ADHD refers to attention deficit hyperactivity disorder which is a neurodevelopmental disorder. یہ جب ایک بچے کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی یہ ڈس آرڈر جو ہے نا اکر ہو جاتا ہے. اس سے ایک پرسن کی ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ایک پرسن کی بیہیویئر میں اینڈ سائیکولوجی میں چینجز آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک یہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے. ہم اس کو تبھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں جب بچے اسکول ایجڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے اسکول گوئنگ ہونے لگتے ہیں تبھی ہمارے سامنے ایک کلیئر پکچر آتا ہے کہ بچہ جو ہے نا ان کی اٹینشن لیول کتنا ہے، وہ اپنے اسٹڈیز میں کیسا ہے، ان کی کلاس پرفارمنس کیسی ہے اور وہ اپنے اسکول ورک کو کس طرح مینٹین کر رہا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اٹینشن ڈیفیسٹ. اب یہاں پہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ ان کے جو اٹینشن کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے. وہ ایک پراپر اٹینشن جو ہے نا وہ پے نہیں کر پاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ اسکول ورک کر رہا ہے، وہ ٹیسٹ کی پریپیرنگ کر رہا ہے یا وہ لیکچر سن رہا ہے، وہ ساری چیزیں نہیں اس پہ فوکس کر پاتا ہے فار اے لانگ ٹائم، کیونکہ ان کی اٹینشن میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہوتی جو نارملی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ میں ایک اٹینشن کی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں، ہم ایک ڈیٹیلڈ ٹاسک پہ فوکس کر سکتے ہیں، اس کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ہم ADHD بچوں کی بات کریں تو ADHD کے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی جو اٹینشن لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم اس کی ریشو کی بات کریں سو بوائز آر مور لائکلی ٹو بی ڈائگنوزڈ وتھ ADHD ایز کمپیئر ٹو گرلس. ٹھیک ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ ڈفرینٹ ریسرچز ڈفرینٹ کنکلوژن دیتی ہیں. ابھی تک ایک بھی کوئی کلیئر کنکلوژن نہیں آیا ہے کسی بھی ریسرچ کا کہ وائی بوائز آر مور لائکلی ٹو بی ڈائگنوزڈ وتھ ADHD ایز کمپیئرنگ ٹو گرلس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ADHD کے بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ مطلب امپلسو ہوتے ہیں. امپلسو سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ وہ بیٹھ نہیں پاتے. اگر وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے بھی ہے نا تو ان کی باڈی میں نا لائک ایک کائنڈ آف مومنٹس ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے ہینڈ یا فیٹس کو جو ہے نا ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ وہ ادھر ادھر جیسے کہتے ہیں نا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر یہاں سے وہاں تک بھاگنا، یہ سب جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں بچوں میں. اس کے علاوہ فرگیٹفulness بہت زیادہ ہوتی ہے، ایزلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، کیئرلیس مسٹیکس کرتے ہیں. رسک ٹیکنگ بیہیویئر سے مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو چوٹ لگ سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں ایک ایگزامپل دوں کہ اگر جیسے کوئی بچہ ہے وہ چھت پہ جا کے چڑھ رہا ہے تو وہ ایک دم سے وہاں پہ چڑھنا شروع کر دے گا وداؤٹ تھنکنگ کہ میں یہاں سے گر بھی سکتا ہوں، مجھے یہاں سے چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ سارے جو رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہوتے ہیں وہ بچوں میں ہوتے ہیں. امپیشنس ہوتے ہیں بچوں میں، کوئی پیشنس نہیں ہوتا. مطلب کہ اگر آپ اس کو ایک جگہ بٹھانا چاہو بچہ نہیں بیٹھتا، یہاں سے وہاں بھاگے گا، ادھر ادھر دوڑے گا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہم ایکسیسو ٹاکنگ کی بات کریں، ایکسیسو ٹاکنگ مینس کہ اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں یہ بچے، ان کے اندر نا ایک ہوتی ہے نا کہ بس اب کہ بس کچھ نہ کچھ بولنا ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے، وہ ان بچوں میں ہوتی نہیں ہے. اگر ان نے کچھ بولنا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسی ٹائم پہ آن دا اسپاٹ بول دیتے ہیں. جبکہ عموماً جو اگر ایک ٹپیکل بچہ ہوگا وہ ویٹ کرے گا کہ یہ ٹائم ہے بولنے کا یا نہیں ہے، مجھے یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. تو اس طرح جو ہے نا ایکسیسو ٹاکنگ کرتے ہیں یہ جو ADHD کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کانٹ سٹ، مطلب کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان سے بیٹھا ہی نہیں جاتا بیکاز جیسے میں نے پہلے بتایا یہ بہت زیادہ امپلسو ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو سمٹمس ہیں یہ سارے ADHD کے بچوں میں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں. ہم بیہیویئر تھراپی کرا سکتے ہیں، میڈیکیشن کے تھرو بھی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پیرنٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں، اسکول سپورٹ کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بھی کچھ جاننا ہے تو آپ پلیز مجھے کامنٹ کیجئے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.